بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلاب، آج کتاب الہدایہ الثالث کا سبق نمبر 153 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ جنس الاقرار بالدین المؤجل او الکفالۃ المؤجلہ والدعاء المقر له التعجیل کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن قال لآخر سے لے کر فی ترتیب الاصل تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، کل کفالۃ یصیر الکفیل بها ضامنا لنفسه تصیر باطلۃ، کہ ہر ایسی کفالت کہ جس کی وجہ سے کفیل اپنی ذات کے لیے کفیل بنے تو ایسی کفالت باطل ہے۔ اصل نمبر 2، کل شرط یغیر حکم الشرع الشریف فهو باطل، کہ ہر ایسی شرط کہ جو شریعت مطہرہ کی کسی حکم کو بدل دیں تو ایسی شرط باطل ہے۔ اصل نمبر 3، حقوق العقد ترجع الی الوکیل، کہ عقد کے حقوق یہ وکیل کی طرف راجع ہوتے ہیں۔ اصل نمبر 4، کل من رجع الیہ حقوق العقد لا یصح منہ التزام مطالبۃ ما یجب بذلک العقد، کہ ہر وہ شخص جس کی طرف عقد کے حقوق راجع ہو تو اس کی طرف سے ایسی چیز کے مطالبے کا التزام درست نہیں ہے کہ جو اسی عقد سے واجب ہوئی ہے۔ نمبر 5، الزکاۃ ہی اداء مال مخصوص تعبدا بغیر عوض، کہ زکوٰۃ شریعت مطہرہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک خاص مقدار کے ادائیگی کا تعبدی طور پر بلا عوض ادا کرنے کا نام ہے۔ اصل نمبر 6، القول قول من ينکر العارض، کہ جو شخص عارض کا منکر ہے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ اصل نمبر 7، الاقرار بنوع لا يكون اقرارا بنوع آخر، کہ اگر کسی نوع کا اقرار کیا گیا ہے تو اسی کے ساتھ خاص ہوگا، یہ اقرار دوسرے نوع پر اقرار تصور نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 8، الاصل فی دیون التجارات الحلول وانما یثبت الاجل بالاشتراط، کہ تجارات میں جو دیون واجب ہوتی ہے اصل تو ان میں حلول ہے کہ نقد ادا کر دیے جائیں، لیکن اگر ان میں اجل ثابت کرنی ہو تو اس کے لیے الگ سے شرط لگانے کی ضرورت ہوگی۔ اصل نمبر 9، الاقرار بالادنى لا يكون اقرارا بالاعلى، کہ ادنی پر اقرار یہ اعلی پر اقرار تصور نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 10، القول لمنکر الشرط مع الیمین، کہ جو شخص شرط کا منکر ہو تو اس کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ کتاب کی عبارت کی طرف، قال ومن قال لآخر لك علی 100 درهم الى شهر فقال المقر له هي حالة فالقول قول المدعي، وإن قال ضمنت لك عن فلان 100 درهم إلى شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن، ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل، وفي الكفالة ما أقر بالدين لأنه لا دين عليه في الصحيح وإنما أقر بمجرد المطالبة بعد الشهر۔ اور اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ مہینہ کی مدت پر آپ کے لیے میرا ذمہ 100 درہم ہے، تو جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے اس نے کہا کہ وہ نقد ہے تو قول مدعی کا معتبر ہوگا۔ اور اگر کہا کہ فلاں کی طرف سے 100 درہم کا ایک مہینے تک میں آپ کے لیے ضامن ہوں، اور جس کے لیے اقرار کیا گیا ہے اس نے کہا کہ وہ نقد ہے تو قول ضامن کا معتبر ہوگا۔ اور وجہ فرق یہ ہے کہ اقرار کرنے والے نے دین کا اقرار کیا ہے، پھر اپنی ذات کے لیے حق کا اقرار کیا ہے، اور وہ ایک مدت تک مطالبے کو مؤخر کرنا ہے، اور کفالت میں دین کا اقرار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ صحیح قول کے مطابق اس پر کوئی دین نہیں ہے، محض 1 مہینے بعد مطالبے کا اقرار کیا ہے۔ ومن قال لآخر لك علی 100 درہم الى شهر، یہاں سے 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ آپ کا میرے ذمے 100 درہم قرض ہے، لیکن 1 مہینے بعد واجب الادا ہے۔ مقر لہو نے جس کے لیے اقرار کیا ہے اس نے کہا کہ 100 درہم تو آپ کے ذمہ قرض ہے، لیکن مہینے کی مدت کوئی نہیں ہے بلکہ فی الحال واجب الادا ہے،
تو اس صورت میں اختلاف ہوا کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ مدعی کا قول معتبر ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ فلاں کے ذمے 1 مہینہ کی مدت پر آپ کے جو 100 درہم ہے اس کا میں ضامن ہوں۔ مقرلہ نے کہا کہ یہ بات تو درست ہے کہ اس کی ذمہ میرے 100 درہم ہے، لیکن وہ فی الحال واجب الادا ہے، تو اس صورت میں ضامن کا قول معتبر ہوگا۔ ووجہ الفرق، دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں مقر مدعی ہے اپنے لیے ایک حق کا، یعنی 1 مہینہ تک اس کو مدت حاصل ہے، اور مقرلہ وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں بلکہ آپ پر فی الحال واجب ہے۔ تو جب مدعی اور مدعا علیہ کا اختلاف ہو اور مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو مدعا علیہ یعنی منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے، اور یہاں پر منکر مقرلہ ہے، اور فالقول قول المدعی، یہاں مدعی سے مراد مقرلہ ہی ہے جو کہ منکر ہے، لہذا اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ اور دوسرے مسئلے میں یعنی زمان کی صورت میں ضامن کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عقد کفالہ میں کفیل پر صرف مطالبہ واجب ہوتا ہے کہ مکفول لہو اس سے مطالبہ کریں، صحیح قول کے مطابق دین اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ ضمنت لک عن فلان 100 درہم الی شہر، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکفول لہو کے لیے مطالبہ کا اقرار کر رہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہیں، اور مقرلہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 1 مہینے کے بعد نہیں بلکہ ابھی مجھے حق حاصل ہے، اور مقر انکار کر رہا ہے کہ نہیں ابھی حاصل نہیں بلکہ 1 مہینے کے بعد آپ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ تو مقرلہ مدعی ہوا اور مقر جو ہے وہ منکر ہے، اور قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَلِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الدُّيُونِ عَارِضٌ حَتَّى لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَرْطٍ فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ أَنْكَرَ الشَّرْطَ كَمَا فِي الْخِيَارِ، أَمَّا الْأَجَلُ فِي الْكَفَالَةِ فَنَوْعٌ مِنْهَا حَتَّى يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ بِأَنْ كَانَ مُؤَجَّلًا عَلَى الْأَصِيلِ، والشافعي رحمه الله تعالى ألحق الثاني بالأول، وأبو يوسف رحمه الله تعالى فيما يروى عنه ألحق الأول بالثاني، والفرق قد أوضحناه۔ اور اس لیے کہ اجل دیون میں عارضی ہے یہاں تک کہ بغیر شرط کے ثابت نہیں ہوتی، پس قول اس کا معتبر ہوگا کہ جو شرط کا منکر ہے، جیسا کہ خیار میں جہاں تک کفالہ میں اجل کی بات ہے تو اس کی قسم ہے، یہاں تک کہ بغیر شرط کے ثابت ہوتی ہے بئی طور کہ وہ اصیل پر مؤجل ہو۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے دوسری صورت کو پہلے کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے روایت کردہ روایت کے مطابق اس نے اول کو دوسرے کے ساتھ ملحق کیا ہے، اور دونوں میں فرق ہم واضح کر چکے ہیں۔ وَلِأَنَّ الْأَجَلَ فِي الدُّيُونِ عَارِضٌ، یہ ان دو مسائل میں دوسری وجہ فرق ہے کہ اجل جو ہے یہ دیون میں ایک عارضی چیز ہے، اصل دیون تجارات میں حلول ہے، جیسا کہ ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں۔ تو ابھی مقر وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ شرط لگائی گئی ہے 1 مہینہ مدت کی، اور مقرلہ جو ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ یعنی کوئی شرط نہیں لگائی گئی بلکہ فی الحال آپ کے ذمے 100 درہم واجب ہے۔ تو جو شخص شرط کا منکر ہوتا ہے قول اسی کا معتبر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم اصول میں بیان کر چکے ہیں۔ کما فی خیار شرط، جیسا کہ 2 بندوں کا خیار شرط میں اختلاف ہو جائے، ایک کہہ رہا ہے کہ خیار شرط ہے، دوسرا انکار کر رہا ہے، تو جو خیار شرط کا مدعی ہے اس کے پاس بینہ نہ ہو تو منکر خیار شرط کا قول مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو شرط کا منکر ہے یعنی مقرلہ اس کا قول بینہ نہ ہونے کی صورت میں مع الیمین معتبر ہوگا۔ اما الاجل فی الکفالۃ، اور جہاں پر کفالہ میں اجل کی بات ہے تو یہ اسی کے ایک نوع ہے، یعنی اس کی ذات میں داخل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفالہ میں بسا اوقات اجل بغیر شرط لگائے بھی ثابت ہو جاتا ہے، جیسا کہ اصیل پر دین مؤجل ہے، عقد کفالہ کیا گیا تو جیسے دین اصیل کے حق میں مؤجل ہے اس سے فی الحال مطالبہ نہیں ہو سکتا،
تو اگرچہ عقد کفالہ میں اجل کی شرط نہیں رکھی گئی ہے، اس کے باوجود بھی کفیل کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا۔ والشافعی رحمہ اللہ تعالی الحق الثانی بالاول، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے دوسرے مسئلے کو یعنی کفالہ کے مسئلے کو اقرار کے مسئلے کے ساتھ ملحق کیا ہے، یعنی جیسے اقرار کی صورت میں مقر لہو کا قول معتبر ہے، ایسے ہی کفالت کی صورت میں بھی مقر لہو کا قول معتبر ہے۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے نوادر میں ایک روایت منقول ہے، اس کے مطابق قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے اول کو ثانی کے ساتھ ملحق کیا ہے۔ اول کو ثانی کے ساتھ ملحق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے صورت میں مقر لہو کا قول معتبر ہے، ایسی ہی دوسرے مسئلے میں بھی مقر لہو کا قول معتبر ہوگا۔ والشافعی رحمہ اللہ تعالی الحق الثانی بالاول، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے دوسرے کو پہلے پر قیاس کیا اور دوسرے کو پہلے کا حکم دیا، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے پہلے کو دوسرے پر قیاس کیا اور دوسرے کو پہلے کا حکم دیا۔ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور اتنے بڑے فرق کے باوجود بھی ایک دوسرے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ومن اشترى جاریة فكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ الكفيل حتى يقضى له بالثمن على البائع، لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقضى له بالثمن على البائع، لأن احتمال الإجازة ثابت فلم يجب له على الأصيل رد الثمن فلا يجب على الكفيل، بخلاف القضاء بالحرية لأن البيع يبطل بها لعدم المحلية فيرجع على البائع والكفيل۔ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يبطل البيع بالاستحقاق، فعلى قياس قوله يرجع بمجرد الاستحقاق وموضعه أوائل الزيادات في ترتيب الأصل۔ اور اگر کسی نے باندی خریدی پھر کوئی شخص کفیل بالدرک بنا، پھر وہ باندی کسی کی مستحق نکلی، تو مشتری کفیل سے ثمن وصول نہیں کر سکتا یہاں تک کہ بائع کے خلاف مشتری کے لیے ثمن پر فیصلہ ہو، اس لیے کہ صرف استحقاق ثابت ہونے سے بے نہیں ٹوٹتی ظاہر روایہ کے مطابق جب تک بائع کے خلاف ثمن کا فیصلہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ اجازت کا احتمال ثابت ہے، پس جب اصیل پر ثمن واپس کرنا واجب نہیں ہے تو کفیل پر بھی واجب نہیں ہوگا، برخلاف حریت پر فیصلہ کرنے کے، اس لیے کہ بے اس سے باطل ہو جاتی ہے محلیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، پس مشتری بائع اور کفیل دونوں پر رجوع کرے گا۔ اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ بے استحقاق سے باطل ہو جاتی ہے، پس ان کی اس قول سے مشتری کو صرف استحقاق ثابت ہونے سے رجوع کا حق حاصل ہوگا، اور اس مسئلے کی جگہ اصلی ترتیب میں زیادات کے اوائل میں ہے۔ ومن اشترى جاریۃ، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ایک باندی خریدی اور اس کے لیے ایک شخص کفیل بالدرک بنا، یعنی یہ کہا کہ آپ اس باندی کو خریدیں، اگر کوئی مستحق نکلا تو ثمن میں ادا کروں گا۔ پھر ہوا یہ کہ وہ باندی مستحق نکلی، کوئی شخص اس کا مستحق نکلا، تو صرف استحقاق نکلنے کی وجہ سے مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ کفیل پر رجوع کریں، بلکہ یہ مشتری پہلے استحقاق کو مجلس قاضی میں ثابت کرے گا، ثابت کرنے کے بعد جب قاضی صاحب فیصلہ صادر فرمائیں گے مشتری کے حق میں بائع پر کہ وہ ثمن واپس کرے گا، تو اس فیصلہ کے بعد مشتری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کفیل سے ثمن لینے کا مطالبہ کریں۔ لأن بمجرد الاستحقاق، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ ظاہر روایہ کے مطابق صرف استحقاق نکلنے سے بے نہیں ختم ہوتی، بلکہ قاضی صاحب جب فیصلہ فرمائیں گے مشتری کے حق میں بائع پر کہ بائع ثمن واپس کریں تو اس صورت میں بے باطل ہو جائے گی، کیونکہ قضاء قاضی سے پہلے اس بات کا احتمال ہے کہ جو مستحق نکلا ہے وہ اس بے کی اجازت دے دے، تو یہ بے چونکہ فضولی کی بے ہے، پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ فضولی کی بے کی صورت میں اگر مالک اجازت دے دے تو بے منعقد ہو جاتی ہے، تو جب تک یہ احتمال باقی ہے بے ختم نہیں ہوگی، تو جب تک بے ختم نہیں ہے
مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بائع پر رجوع کرے، تو جب بائع پر رجوع کا حق نہیں ہے جو کہ اصیل ہے، تو کفیل پر تو بطریقہ اولا اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ بخلاف القضاء بالحریت، استحقاق اور حریت کی ثبوت میں وجہ فرق بیان فرما رہے ہیں کہ اگر قضاء قاضی سے حریت ثابت ہو جائے تو مشتری کو بائع اور کفیل دونوں پر رجوع کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اور اگر استحقاق ثابت ہو جائے تو استحقاق ثابت ہونے کی صورت میں مشتری کو بائع اور کفیل پر رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا جب تک قاضی صاحب بائع پر ثمن کا فیصلہ نہ فرمائے۔ تو دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے فرق یہ بیان فرمایا ہے کہ جب حریت باندی یا عبد میں قضاء قاضی سے ثابت ہو گئی کہ باندی اور عبد دونوں محل بے نہیں رہے، اور مشتری کے لیے جب مبیع سلامت نہیں رہی، تو اس کو بائع پر رجوع کا حق حاصل ہوگا کہ وہ اس سے اپنا حق وصول کریں۔ اور کفیل نے بھی چونکہ التزام مطالبہ کیا ہے کہ آپ مجھ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں، تو اس التزام کی وجہ سے جیسے بائع سے مشتری مطالبہ کر سکتا ہے ایسے کفیل سے بھی کر سکتا ہے، برخلاف استحقاق کے کہ استحقاق کے ثابت ہونے کے بعد بے باطل نہیں ہوتی بلکہ برقرار رہتی ہے۔ اس وجہ سے مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بائع پر یا کفیل پر رجوع کریں۔ آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔